الحمدللہ البشیر الرزاق القادر الذي جعل سید الاولیاء عبد القادر الصلاة والسلام محمدا الحاضر والناظر وعلى آلہ وصحبہ الطاہر المطہر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شش جہات بھی ہے، اور خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گناہ گاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکاں والے، لامکاں والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفہ درد و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، یقیناً تم اس روزے کے ذریعہ تم بہت ہی کامیاب ہو جاؤ گے، متقی و پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا، جو صاحب ایمان ہے، جو مومن ہیں، اللہ نے ان سے خطاب فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب صاحب ایمان پر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، بغیر کسی سخت عذر شرعی کے بغیر اسے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزہ ہر حال میں حتی المقدور، حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی روزہ رکھے، اور صحت کے دنوں میں آدمی روزے سے محروم رہا اور زندگی کے وہ لمحات اسے میسر آئیں، اس توقع میں گزارے کہ میں تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد رمضان کے روزے رکھوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جب سے انسان بالغ ہو جائے، مکلف ہو جائے، ماں باپ کو چاہیے بچہ جو ہی بالغ ہو جائے، ہوش سنبھالنے لگے، اس کو روزے کی تلقین کرنا چاہیے، اور خود گھر میں سارے لوگ روزے رکھیں، روزے کی ترغیب دلانا چاہیے بچوں کو، تاکہ بچوں میں بھی شوق پیدا ہو، وہ بھی روزے رکھنے کی عادی بنے۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے، جو خفیہ عبادت ہے، پوشیدہ عبادت ہے، جسے صرف روزہ دار جانتا ہے کہ میں آج اللہ کی رضا کے لیے میں روزے سے ہوں۔ صرف رضا الہی کی طلب ہوتی ہے،
کہ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ چغلخوری کرنی ہے، نہ غیبت کرنی ہے، تمام برائی سے آدمی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صبح سے لے کر شام تک پہنچتا ہے، اس خیال میں پہنچتا ہے کہ میرا روزہ بالکل تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے پاک رہتے ہوئے میرا روزہ مکمل ہو جائے۔ اس غرض سے آدمی روزہ رکھے کہ روزہ چند امور سے منع کرتا ہے۔ جو آدمی حالت روزہ ہو، حالت روزہ میں رہتے ہوئے آدمی جماع نہیں کر سکتا، کھانا پینا نہیں کھا سکتا، ان چیزوں سے آدمی کو روکا گیا۔ باقی جو منہیات ہیں، جیسے کسی کو گالی گلوچ کرنا، کسی کے ساتھ بری باتیں کرنا، بہت ساری آج سوشل میڈیا کے دور ہے، برائی کے تماشے دیکھنا، ان تمام آلات سے جو ہم گناہ کے امور کو انجام دیتے ہیں، ان تمام قبیح اور بری چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ اور پورا دن آدمی روزے کی نیت کرنے کے بعد، سحری کے بعد سے لے کر شام تک آدمی یہ سوچے میں اللہ کی عبادت میں ہوں، کیونکہ آپ کا ہر ایک سانس، ہر ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے۔ جب سے آپ نے روزے کی نیت کر لی، آپ کا وقت اب عبادت میں شروع ہے، آپ کا سارا وقت عبادت میں شامل ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ کا سارا وقت عبادت میں شامل ہے۔ تو آپ چاہیے کہ آپ اگر عبادت میں ہوں اور پھر آپ فضول بات نہیں کر سکتے۔ عبادت میں رہ کر آدمی پھر دنیا کی فضول باتیں، بیکار کی باتیں اور غیبت، چغلخوری، فحش کلامی، بری باتیں، گندی چیزیں دیکھنے، ان تمام چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ وہ ابھی حالت عبادت میں ہے۔ اور روزہ ایک اہم عبادت ہے جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے خاص فرمایا کہ ایمان والو تم روزہ رکھو۔ اس روزے سے فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، یقیناً تم اس روزے سے متقی بن جاؤ گے، ضرور تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور روزے کا نور اس وقت حاصل ہوتا ہے جب بندہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ہوئے شام تک لے جاتا ہے، پھر روزے کا نور حاصل ہوتا ہے۔ اور جب تک آدمی سورج غروب ہوتا ہوا نہ دیکھ لے، جب تک اذان مغرب سنائی نہ دے، اس وقت تک مومن چاہے کتنا ہی ٹھنڈا پانی رکھ دیجیے، کتنی ہی گرمی کی شدت ہو، روزہ دار اس کے سامنے جتنی ہی اچھا پانی رکھ دیا جائے، جتنا اچھا شربت رکھ دی جائے، جب تک حکم خدا کا نہیں ملتا، بھلے ہی جتنا بڑا گنہگار تھا کل تک، جب تک جتنا بڑا گنہگار تھا، جتنا بڑا بدمعاش تھا، مگر جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا میں حالت روزہ میں ہوں، پھر اس کو آب روح افزے کا شربت دیں، اس کو جتنا اچھا شربت دے دیں، جتنا میٹھا پانی دے دیں کہ اسے پی لو، وہ کہے گا نہیں، گنہگار میں صحیح ہوں، مگر اب روزے کا تقویٰ مجھے حاصل ہو چکا ہے، مجھے اللہ کا فرمان یاد ہے کہ اب روزے کی حالت میں نہ کھا سکتا نہ پی سکتا ہے، اب گنہگار صحیح تھا مگر خدا کے حکم پر اتنا پابند ہے، شام تک وہ ایسے ہی رہتا ہے، پانی لیتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وضو خانے میں ہے، اسے کوئی نہیں دیکھتا، مگر جب پانی لیتا ہے، اب وہ چاہے تو پانی اندر بھی کر لے، مگر وہ پانی منہ میں لیتا ہے، کلی کر لیتا ہے، باہر پھینک دیتا ہے، حکم خدا کا اتنا اسے معلوم ہے۔ یعنی ہم جب پانی کو منہ میں لیتے ہیں تو بھی احتیاط کے ساتھ کہ اندر ایک قطرہ بھی نہ جائے، اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ باہر کر دیا جاتا ہے۔ یہ روزے کا نور جب حاصل ہوتا ہے، پھر آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو سیو رکھتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے آپ مکمل طور سے روزے کی حالت میں جب سے روزہ شروع کریں، آپ بہتر یہ ہے کہ جب آپ سحری کے لیے اٹھیں وضو بنا لیں، وضو بنائیں اور تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں تاکہ آپ 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں، تھوڑی دیر اور پہلے اٹھ جائیں تاکہ وضو بھی ہو جائے، برش کر لیں، آپ مکمل طور سے فارغ ہو جائیں۔ ایسے ہی آپ اٹھیں گے تو برش کریں گے، چہرہ دھوئیں گے، اس میں اور 2-3 کام بڑھا لیں، وضو کی سسٹم سے آپ اپنا کے چلے جائیں، برش بھی کرنا ہو گیا، آپ کا وضو بھی مکمل ہو جائے گا۔ پھر وضو کے بعد آپ 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ سحری کریں، سحری کر لیں، بھلے ہی آپ ایسا نہیں کہ اب صرف پانی گھونٹ لیں، کچھ کھانا کھا لیں، کچھ کھجور کھا لیں، کچھ بھی کھانے کی چیزیں ہوں آپ کے پاس اللہ نے دی ہو تو اسے کھا لیں، سحری کریں، سحری کے بعد آپ دعا کریں،
اپنے لیے دعا کریں، اپنے مرحوم باپ ماں کے لیے دعا کریں، باپ ماں زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے، آپ روزے کی حالت میں، اب وہاں سے آپ کا روزہ شروع ہو رہا ہے، اب حالت وضو میں رہ کر آپ نے روزے کا ابتدا کیا، مکمل طور سے عبادت کو آپ نے وضو کی حالت میں شروع کی، اور پھر آپ کا روزہ مکمل ہو رہا ہے، جب آپ افطاری کریں اس وقت وضو بنا لیں، اور پھر وضو بنانے کے بعد افطاری کریں، نماز مغرب پڑھیں، اور افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یہ دو موقع ایسا ہے، ایک سحری کا وقت، ایک افطاری کا وقت، ان دو موقعوں پہ آپ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا، اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں، اور جب سحری کریں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اگر چھوٹے بچے ہیں، بہت زیادہ چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر 5 6 7 سال 8 سال کی ہے، جو بھی بالغ نہیں ہوئے، انہیں بھی اٹھا دیں، انہیں بھی کچھ کھانا کھلائیں، ان کو سامنے بٹھا دیں، جب سحری کر لیں تو آپ دعا کریں، بچوں سے آمین کہلوائیں۔ یقین رکھیں حضور سیدی سرکار فرماتے ہیں علامہ العلا میں جب دعا کی جاتی ہے بڑے دعا کرتے ہیں، اور چھوٹے بچے جو نابالغ ہوتے ہیں جب وہ آمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چھوٹے بچوں کی آمین کی برکت سے بڑے کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اس وقت آپ جو ہے اپنے بچوں کو بھی جگائیں، انہیں بھی سحری کرائیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے، جب وہ چھوٹا بچہ دھیرے دھیرے بالغ ہونے کی عمر کو آ جائے گا، جب آپ اس کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں گے اسے دقت نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے سے اس کو پریکٹس ہے، اس کی تربیت آپ بچپن سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو بچہ جب 30 دن اب بغیر ایسے ہی وہ سحری کرتا رہا، اس کی عادت بنی رہی، اور ہر سال کے معمول کے مطابق پھر جب اس پر بالغ ہو جائے، روزہ فرض ہو جائے گا، پھر آپ اس کو روزہ رکھنے کی تلقین کریں گے، ترغیب دلائیں گے، تو بچہ اس وقت انکار نہیں کرے گا یا اس کو بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دین نافذ کریں، شریعت کے قانون کو نافذ کریں، اس پر خود بھی چلیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائیں۔ حضرات، روزہ بہت اہم عبادت ہے، بہت زیادہ اہم عبادت ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، اس کا جزا میں دیتا ہوں۔ اب روزہ بہت اہم عبادت ہے، نماز تمام عبادتوں میں افضل عبادت ہے، حج بھی ایک عبادت ہے، تمام عبادت میں ہر عبادت کی اپنی اپنی افضلیت ہے، اپنی اپنی فضیلت ہے۔ اور روزے کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اس لیے روزے کو بڑے ہی صاف ستھرے انداز میں رکھنے کی کوشش کریں، جتنا آپ صاف ستھرے طبیعت سے آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے، یقین رکھیں اس کی برکتیں بڑی آپ کو ملیں گی۔ جب اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا، اس لیے کبھی روزہ قضا نہ ہو، ہم کا حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے روزہ قضا نہ ہو، اور قضا ہو جائے پھر آپ سال گزارنے کے بعد، آپ مہینے گزرنے کے بعد سال میں کبھی بھی آپ روزے رکھ کر آپ اس قضا جو ہے روزہ کو پورا کر لیں۔ مگر یاد رکھیں آدمی صحت کے دنوں میں جو روزہ نہیں رکھتا، تندرستی کے دنوں میں آدمی روزہ نہیں رکھے گا، پھر آدمی جب بڑھاپے میں آ جائے گا، بیماری آ جائے گی، اس وقت تو ایسے ہی 10 ٹیبلٹ کھائے گا، روزہ کب رکھے گا؟ اس کو گیس کی دوائی کب کھانی ہے، اس کو ڈائبٹیز کی دوائی 10 بجے کھانا ہے، اس کو یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، 50 دوائی اس کو کھانی ہوتی ہے، پھر وہ جب بڑھاپے کی پہنچے گا روزہ کب رکھے گا؟ یاد رکھیں جب آپ شروع سے ہی اپنے بدن کی آپ صحت کو بحال رکھنا چاہتے ہیں کہ میری صحت ہمیشہ برقرار رہے، صحت میری ہمیشہ بحال رہے، تو آپ روزہ رکھیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ اب جب تم روزہ رکھو گے اللہ صحت عطا فرمائے گا، بیماریوں سے بچے رہو گے۔ مگر ہم نے آج اس کا الگ انداز اپنا لیا کہ روزہ رکھنے سے بیماری بیٹھ جائے گی، بیماری نہیں بیٹھے گی، روزہ رکھیے گا بیماریاں دور ہو جائیں گی، تمام مصیبتیں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی، روزہ رکھیے گا بحال رہے گا، صحت تندرست توانا رہے گی۔
آدمی آج کولیسٹرول کے مریض بہت زیادہ ہیں، جسے ہم چربی کا مریض کہتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کے یہاں 50 ڈاکٹر کے یہاں آدمی گھومتا ہے، چربی کمانے کی دوائی کھاتا ہے۔ چربی کمانے کی دوائی نہ کھانے سے بہتر ہے آپ روزہ رکھ لیا کریں، اور روزہ رکھیں گے تمام کولیسٹرول کی بیماری دور ہو جائے گی، اللہ صحت کی عطا فرمائے گا۔ اسے روزہ رکھیں، آدمی مصیبت سے بیماری سے بچا رہے گا، اور روزہ بہت بڑی عبادت بھی ہے اور انسان کو بڑی مصیبتوں سے بچاتی بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ روزہ ہے، اس کے کچھ ایسے خاص مسئلے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی چوک ہو جائے آدمی کی روزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جیسے آدمی وضو خانہ جائے، غسل کرے، غسل کرتے وقت آدمی کو بڑی احتیاط سے غسل کرنی چاہیے کہ جب آدمی غسل کرے تو وضو کی حالت میں ہو تو غرارہ نہ کرے، اور غرارہ کرے گا، کلی کرتے ہوئے غرارہ کرے تو پانی کا بہت زیادہ خدشہ، یہ چانس رہتا ہے پانی حلقے سے نیچے اتر جائے، اسے اس وقت غرارہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ عام آدمی بہت ہی کنٹرول سے آدمی کلی کرے، ورنہ ذرا بھی بے احتیاطی ہوئی، ذرا بھی آپ سے چوک ہوئی، پانی اندر جانے کا گمان رہتا ہے، جو ہی آدمی کے پانی کنٹرول سے باہر ہوا اور معدے میں پہنچا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر جب روزہ ٹوٹا آپ نے کیا سوچا، ابھی تو میں روزے سے ہوں، دن بھر آپ بھوکے پیاسے رہے، اور آپ کی ذرا سی بے احتیاطی، ذرا سی آپ کی بے احتیاطی، ذرا سی چوک آپ کے روزے کو توڑ دیتی ہے۔ اگر آپ جب کبھی قضاء حاجت کے لیے جائیں، بیت الخلا جائیں، بیت الخلا جائیں تو بیت الخلا میں آپ سکڑ کے بیٹھیں، بڑے ہی ایسے پھیل کے نہ بیٹھیں، کیونکہ جب بیت الخلا سے آپ فارغ ہوں تو پانی بڑے احتیاط سے لیا جاتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں اگر آپ نے پانی اس طرح لیا کہ آپ کھل کے آپ نے پانی لیا، یعنی اپنے جسم کو آپ نے پھیلایا اور اس حالت میں آپ نے پانی لیا، جو پانی اس جسم اس جگہ میں لگ کر اندر گیا اور سیدھے وہ پانی معدے پر پہنچا، جو پانی معدے تک پہنچے گا آپ کا روزہ توڑ دے گا۔ اس لیے آپ روزے کی حالت میں اس طرح جو ہے بیت الخلا میں پانی لیں کہ آپ کا پاکی بھی حاصل ہو جائے، روزہ بھی آپ کا محفوظ ہو جائے۔ اس لیے آپ ان تمام باریک باتوں پہ آپ کا خاص نظر رہنی چاہیے، خاص توجہ رہنی چاہیے، ورنہ ذرا بھی بے احتیاطی ہوئی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹے گا آپ خوشخبری میں رہیں گے کہ میرا روزہ ہے، مگر نہیں میرے پیارے، تھوڑی سی باریک مسئلے ہیں، اور اگر ہم 1-2 دن اس کو توجہ کے ساتھ کر لیتے ہیں پھر اپنی عادت بن جاتی ہے، اس عادت کے تحت آپ پورے مہینے آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ مسواک کریں، مسواک میں خاص خیال رکھیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو جب افطاری کرتے ہیں چنا کھا لیتے ہیں، ایسے موٹے دانے نہ کھائیں جو آپ کے دانت میں پھنسے رہ جائیں۔ اگر آپ کے دانت میں ایسے موٹے دانے پھنسے رہے، یعنی اگر چنا کے برابر اگر آپ کے دانت میں کوئی چیز پھنس کے رہ گئی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی شروع کی اور حالت نماز میں آپ کے دانت سے چنے کے برابر اتنی مقدار کی کوئی چیز نکل آئی تو آپ کا نماز ٹوٹ جائے گا، نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے کہ آپ وہ دانے نہ کھائیں جو آپ کے لیے نماز کی توڑنے کی باعث بنے، اس لیے آپ باریک چیز کھائیں، شربت کھائیں، کوئی پھل وغیرہ کھا لیں، اور پھر جا کر آپ چنا کھائیں یا کوئی اور بڑی چیزیں کھائیں جو آپ کے منہ میں نہ لگ کے رہ جائے۔ اس پہ اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی پھر آپ آئے نماز پڑھنے کے لیے اور پھر ذرا سی بے احتیاطی یہ ہے کہ آپ کے دانت میں وہ موٹے دانے لگے رہتے ہیں، جب بار بار آپ کی زبان وہاں لگے گی، آپ کی جیب وہاں لگے گی، پھر بار بار لگنے کے بعد وہ موٹے موٹے دانے جو دانتوں کے مسوڑے میں پھنسے رہتے ہیں وہ نکل آتے ہیں۔ پھر بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو نکال کر اپنے کپڑوں پہ یا ادھر ادھر رکھنے لگتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ اگر چنا کے برابر، ایک چھوٹے چنا کے دانے کے برابر اگر آپ کے دانتوں کے ان کھلوں سے، ان خالی جگہوں سے اگر وہ چیزیں نکل آئیں پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ حالت روزہ میں ہو تو بڑا احتیاط ہونا چاہیے۔ سگریٹ، بیڑی، تمباکو، جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں، جتنی ساری چیزیں آپ تمباکو کھاتے ہیں اسے چھوڑ دیا جائے گا، آپ گٹکا کھاتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو چیزیں آپ کے روزے کو توڑنے والی ہیں یا مکروہات روزہ ہیں اس سے پرہیز کرنا آپ پر لازم و ضروری ہے۔ جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے آپ کا روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے ان چیزوں پہ خاص طور پہ توجہ ہونی چاہیے۔ اور روزے کی حالت میں آپ آج کے دور میں آپ موبائل ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ موبائل لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان آج فارغ ہیں، روزے کے دنوں میں، رمضان کے مہینوں میں بہت سارے لوگ خالی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنا وقت نکال لیتے ہیں، گھر کے بستر میں لیٹے رہتے ہیں، اے سی ہے، گرمی کا زمانہ ہے، اب ٹھنڈ کا سہارا لیتے ہیں، اے سی کے سہارے بیٹھے ہیں۔ اس وقت میرے پیارے آپ بہت سارے گانے آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، ہزاروں ایسے بیہودہ نام آپ کو یاد ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ چاہیے جب خالی وقت میں آپ بیٹھے ہیں
ان وقت میں آپ موبائل آن کریں، آپ چلے جائیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ رحمان یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں، سورہ بقرہ یاد کر لیں، سورہ واقعہ یاد کر لیں، آپ الم ترا سے لے کے سورہ ناس تک 10 سورہ یاد کر لیں، جن کو ترتیب سے یاد نہیں ہے آپ بیٹھ کر رمضان مزید میں بیٹھ کر ترتیب سے 10 سورہ قاعدے سے یاد کر لیں، یہ آپ کے لیے فائدے کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ روزے کی حالت میں ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر غیبت کی بات کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کر بیہودہ باتیں کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیں، یہ تو تسلی آپ کو سکون ملنے کے لیے آپ کہیں بھی بھٹک سکتے ہیں، مگر روح کو سکون دلانے کے لیے آپ قرآن یاد کر لیں، دل کو تسکین دینے کے لیے آپ قرآن کریم کی یاد کر لیں، سورتیں یاد کر لیں، اوراد و وظائف پڑھتے رہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، یہ رمضان کی آج 3 تاریخ ہے، اس 3 تاریخ میں تمام مومنوں کی، تمام سیدوں کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آج وصال کی تاریخ ہے، یہ اپنی حیات ظاہری میں اپنے بابا جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضور کی خدمت میں اس وقت بے شمار غلام حاضر ہوئے تھے، جنگ کے بعد بہت سارے لوگ قیدی بنا کر لائے گئے اور بشکل خادم کے، غلام کے ایک دوسرے کو سرکار صحابہ کو دینے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہا، فاطمہ جاؤ، تمہیں بھی ضرورت ہے غلام کی، تمہیں بھی ایک خادم کی ضرورت ہے، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو غلام دے رہے ہیں، خادم دے رہے ہیں، تم بھی جاؤ ایک غلام لے لو، تمہارے کام آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب سارے لوگ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور صفیں لگا کر کھڑے تھے، سرکار ایک ایک کو سب کو غلام دے رہے تھے، حضرت سیدہ فاطمہ بھی لائن میں لگتی ہیں، کونین کے والی کی بیٹی ہیں، تمام رسولوں کے امام کی بیٹی ہیں، اور لائن میں وہ بھی لگی ہیں۔ جب سارے لوگوں کا حصہ برابر ہو جاتا ہے، حضرت فاطمہ آگے بڑھتی ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب، مجھے بھی اپنا ایک غلام دے دیجئے، مجھے بھی ایک خادم عطا کر دیں۔ حضور نے فرمایا، بیٹی فاطمہ تمہارے لیے غلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے خادموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ، سب کو آپ غلام دے رہے ہیں، سب کو آپ خادم دے رہے ہیں، مجھے بھی ایک خادم دے دیں، کام کرے گا۔ سیدہ فاطمہ کے وہ زندگی کے وہ حالات تھیں کہ وہ غریبی کی حالت میں، وہ تنگدستی و مفلسی کی حالت میں کونین کے والی کی بیٹی ہیں، تین دن تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پانی کا مشکزہ ڈھوتی تھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ فاطمہ جس رسی سے پانی کا ڈول کھینچتی تھی، آپ کے ہاتھ کی رسیوں سے آپ کے ہاتھ بالکل زخمی ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ جس مسکیزے کو اٹھا کر اپنے کمر میں لاتی، وہ کمر بھی آپ کے زخمی ہو چکے تھے۔ حضرت مولا علی نے کہا کہ سیدہ فاطمہ، یہ جسم میں جو چھالے ہیں، جو زخمی حالت ہیں، اگر غلام مل جائے پانی وہ خود لے آئے گا، وہ خود ڈول کھینچ کے پانی باہر کر دے گا اور پانی گھر تک پہنچا دے گا۔ فاطمہ جا کر اپنے بابا جان سے ایک غلام لے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کونین کے والی کی بیٹی ہیں، تمام رسولوں کے امام کی بیٹی ہیں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، فاطمہ غلام کسی اور کے لیے دیا جاتا ہے، خادم کسی اور کو دیا جاتا ہے۔ فاطمہ تجھے خادم کی ضرورت نہیں ہے، تجھے خادموں کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غلام کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، فاطمہ لے جا یہ تسبیح، روزانہ صبح و شام سب کام کرتے رہنا، یہ تسبیح پڑھتے رہنا، جس سے آج پوری دنیا تسبیح فاطمہ کے نام سے جانتی ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب پوری دنیا اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو غلام نہ دیا بلکہ تسبیح دیا کہ بیٹی تسبیح پڑھنا، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، رحمت کرو، رحمت و نور کی بارش برسائے گا۔ حضرات، تو ہمیں ضروری ہے کہ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف کے دن آئیں تو اللہ کو یاد کریں، اس کا شکر بجا لائیں۔ جس حال میں خدا رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمیشہ خدا کا شکر ادا کریں، اٹھتے رہیے، بیٹھتے رہیے، ہمیشہ الحمدللہ کہتے رہیے گا۔ جب بھی خدا کو یاد کریں، دیکھیے کبھی آپ بلندی پہ چڑھیں، کبھی آپ اپنے چھت پہ چلے جائیں۔ جب چھت پہ جائیں تو اس وقت کیا کہیں گے؟ اس وقت کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب بھی چھت پر جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آج بے شمار لوگوں کو چھت کے مکانات دیے، مگر وہیں پہ کبھی کبھی جب آپ چھت پہ اپنے مکان پہ جائیں تو نیچے دیکھیں گے بہت سارے لوگ کٹیا کے چھپر کے مکان ہیں، کسی کے ٹائل کے مکان ہیں، کسی کے کچھ مکان ہیں۔ جب آپ اپنے چھت پہ جائیں، وہاں پر اللہ کی بڑائی بیان کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر بیان
بیان کریں۔ جب آپ نیچے آ جائیں، چھت سے نیچے آ جائیں، سیڑھی سے نیچے آ جائیں، تو آپ اس وقت الحمدللہ خدا کا شکر ادا کریں، مولا تو نے اتنا سنہرا مکان تو نے عطا کیا ہے، مولا میرا کچھ نہیں ہے، میری محنت اپنی جگہ ہے، مولا تیرا کرم تیرا فضل ہے کہ مجھے یہ مکان ملا ہے۔ ہمیشہ خدا کی تعریف کرتے رہیں، جب خود چھت پہ جائیں اللہ اکبر کہتے رہیں، جتنا سیڑھی آپ چڑھتے جائیں گے اتنا سیڑھی آپ اللہ اکبر کہتے جائیں، جب سیڑھی سے نیچے آتے رہیں، اپنے نیچے مکان پہ آئیں اور اللہ الحمدللہ کہتے رہیں۔ جب آپ خود یہ چیز کریں گے اور گھر والوں کی یہ تاکید کریں، قسم خدا کی بڑی برکتیں ملے گی، آپ بھی نظر بد سے بچیں گے، گھر بھی نظر بد سے بچے گا، مصیبت سے سب کوئی سیف رہیں گے۔ آج یہ میں آپ کو کہتا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ ہمارے سروں سے گزر رہا ہے، بڑے ہی میں افسوس کی بات بھی ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے، آج پوری دنیا ایک خبیث کی جو ہے بکواسی وجہ سے پریشان ہے، پوری دنیا آج پریشان ہے ایک بدتمیز کی بدتمیزی کی وجہ سے۔ اس خبیث کا نام کیا سردانند جو ہے کچھ نام ہے اس کا، نرسنگا سنگھ اس کا کچھ نام ہے، سرسوتی کچھ نام ایسا ہے، ان خبیثوں بدتمیزوں کا ایسا نام بھی ہوتا ہے کہ منہ میں لیا نہیں جاتا، ایسے بدتمیز نام بھی ہوتے ہیں۔ وہ خبیث جب سے کئی مہینوں سے سلسلہ وار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ توہین کے کلمات بولتا رہا، اسلام پہ اٹیک کرتا رہا، قرآن کی عظمت سے کھلواڑ کرتا رہا۔ ایک بدتمیز تو ابھی حال میں آیا اور سپریم کورٹ میں یاچیکا داخل کیا، اس کو تو سپریم کورٹ جوتے لگا کے اس کو 50,000 کا جرمانے پہ لگایا، اس کو باہر کیا، اس کے یاچیکا کو خارج کیا۔ دوسرا بدتمیز یہ سامنے آ گیا اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے لگا کہ حضور کی شان میں ایسے ایسے گندے گندے جملے کہا کہ اسے ہم اپنی زبانوں سے بول نہیں سکتے، اور ہم تو سننا پسند بھی نہیں کرتے، اس کو بول بھی نہیں سکتے، ایسے جملے گندے گندے جملے بولا، قرآن کی عظمت پر کہا کہ گنوں کی کتاب ہے معاذ اللہ رب العالمین، ایسی بکواس اس کی باتیں آئی۔ اس نے چیلنج کیا کوئی بھی آدمی ہے پوری دنیا میں میرے ساتھ مقابلہ کر لے۔ اب اس میں چیلنج ہمارے ایک بہت بڑے بریلی شریف کے مفتی ہیں، مفتی سلمان اظہری، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو کافروں کے شر و ذل سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں قسم خدا کی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، ایک دلیر آدمی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک مسجد کے خطیب ہیں، مسجد میں ہیں، ہم 10 لوگوں کے سامنے بولتے ہیں، ان کی ہمیشہ ایک جو ہے ویڈیو وہ مسجدوں میں تقریر کرتے ہیں، ان کی ویڈیو وائرل ہوتی رہتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ۔ انہوں نے اس خبیث کے چیلنج کو قبول کیا، انہوں نے چیلنج کیا ٹھیک ہے میں دلی جس میدان میں تم کہو گے ہم آئیں گے، مگر یہ ہے کہ آگ لگاؤ، تم بھی اپنی دھارمک کتاب کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی مذہبی کتاب قرآن کو لے کر آئیں گے، اور ہم بھی اپنی کتاب لے کر وہاں چلیں گے، تم بھی اپنی کتاب لے کر اس آگ میں کودو، جو زندہ نکل جائے اس کا عقیدہ صحیح مانا جائے گا۔ اب اس چیلنج کو سنتے ہی وہ خبیث بخلا گیا، کہا کہ ہم وہ کتاب کیوں لے کر آئیں گے، ہم اپنی کتاب کچھ نہیں، اب ان کی تو ہزاروں مائیں ہوتی ہیں، یہ مائیں وہ مائیں، ہزاروں مائیں، ان کی گائے بھی مائیں، ان کی کہاں مائیں نکل آتی ہے۔ اب وہ کہا ہم اس کو لے کر آئیں گے، انہوں نے کہا جس کو لے کے آتا لے کے آ، ہم اپنی مذہبی کتاب قرآن مجید کو لے کر آئیں گے۔ میرا ابھی ایمان عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا، آگ میں یہ سلمان اظہری بچ کر نکل جائے گا۔ اب یہ 17 رمضان مبارک، اس 17 رمضان کی تاریخ متعین ہوئی ہے دلی کی سرزمین پر، مفتی سلمان اظہری، قسم خدا کی ہمارا مرکز آج ہی بریلی شریف ہے۔ ہمیں کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے، میرا بریلی آج 100 سال پہلے جس سرزمین میں میرے اعلیٰ تشریف فرما ہوئے، وہ بریلی آج بھی ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا نظر آتا ہے، وہ چاہے اپنے اندر کا دشمن ہو چاہے باہر کا دشمن ہو، جب بھی اسلام پر عظمت رسول پر بھونکنا شروع کیا ہے تو بریلی ہی پہلے آگے بڑھ کر اس کی قلعہ کمائی کے اس کی گردن توڑ دیا ہے۔ آج مفتی سلمان اظہری بریلی شریف سے نکل کر کہہ رہے ہیں، آج میں تیرے چیلنج کو قبول کرتا ہوں، آگ تو لگائے گا، میوے تو ڈالے گا، گھی تو ڈالے گا، آگ جلائی ہوگی تیری ہوگی، سلمان اظہری خود کودے گا، اسلام کو بچانے کی خاطر کودے گا، نبی کی عظمت کی خاطر ہم اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر کودیں گے آگ میں، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا وہ عقیدہ بچ جائے گا۔ حضرات یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا، ہمارے مسلک میں ہمیں یہی سکھایا، میرے امام نے بتایا، یہی ہمیں سکھایا کہ دین کی خاطر جیو، دین کی خاطر مر جاؤ، نبی کی خاطر جیو اور نبی کی خاطر مر جاؤ۔ جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے، اگر نبی کے لیے نہ جئیں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ ابھی ایک بہت بڑے مولانا ہمارے ہیں مہاراشٹر کے، انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے 21 رمضان کو، وہ بھی جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ حضرات بے شمار ابھی خانقاہوں سے بے شمار علماء کرام ابھی ایک جم غفیر لے کر اس خبیث کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، پروٹوکول کر رہے ہیں۔ بس ہماری دل سے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی علماء کرام اس میں حصہ لے رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔
اللہ ہمیں سچا پکا دیوان رسول بنا دے، ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ قسم خدا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم جب تک زندہ نبی کے نام میں جئیں، مر جائیں نبی کے نام میں مر جائیں۔ قسم خدا کی ہماری کامیابی یہی ہے۔ ہم گناہگار صحیح ہیں، اے اللہ ہم خطاگار صحیح ہیں، مگر مولا تیرے نبی کے وفادار ہیں۔ مولا ہم سب کچھ صحیح ہے مولا، رب کریم تیرے رسول کے وفادار ہیں۔ مولا ہم جئیں گے تیرے نبی کی خاطر، مریں گے تو ہم تیرے نبی کی خاطر، عظمت رسول کی خاطر ہم اپنی زندگی کو قربان کرنے تیار ہیں۔ حضرات یاد رکھیں، نبی کی خاطر جئیں گے، اسی میں کامیابی ہے۔ اس سے ذرا برابر بھی ہٹیں گے تو آپ کے نور و نجات نہیں، اپنی ظلمت و ہلاکت ہے۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے رہیں۔ جب بھی نبی کی شان گستاخی سنیں، کوئی ایسے کلمے سنیں تو فوراً ہی، اگر آپ میں طاقت ہے، اس خبیث کا دفاع کریں، اس خبیث کا کلاں کما کریں، اس کی خبیث کی بازو مروڑ دیں۔ اگر نہ ہو سکے تو آپ فوراً توبہ کریں، اس سے بچیں۔ اس لیے نبی کی گستاخی کبھی سنی مسلمان جیتے جی کبھی سن کے برداشت نہیں کر سکا ہے، نہ برداشت کر سکے گا۔ اس کا حضرات یاد رکھیں، آج جتنے بھی سنی علماء کرام اب سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، جیلوں میں قید ہو رہے ہیں، اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات ہم ایک چھوٹی سی مسجد کے امام ہیں، اے اللہ تو بہتر دلوں کے حالات جانتا ہے مولا۔ پروردگار ہم ایک چھوٹی سی مسجد کے امام ہیں، پر ہمارا ایمان یہ کہتا ہے مولا ہم جئیں گے تیرے نبی کی خاطر، مریں گے تو تیرے نبی کی عظمت کی خاطر۔ سب سے بڑی دولت مصطفیٰ کی دولت ہے، مصطفیٰ کی محبت کی دولت ہے۔ حضرات نمازیں ہیں اور روزے ہیں، جب نبی کی محبت نہیں ہے یہ نمازیں منہ پہ مار دی جائے گی، یہ روزے بھی تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ یہ دھوپ کی تفش میں روزے رکھنے کوئی کام نہیں آئے گا، جب نبی کی محبت ہے تو یہ دھوپ کی تفش میں روزہ رکھنا بھی تمہارے کام آئے گا، یہ تمہارے بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا۔ جب مصطفیٰ کی پیار، مصطفیٰ کی محبت سینے میں بسی ہے، قسم خدا کی کامیابی دونوں جہاں میں تمہیں ملے گی۔ اس لیے نبی سے سچا وفادار، نبی سے سچا پیار کریں، سچا وفادار رہیں، نبی کے سچے غلام بنے رہیں، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ حضرات رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہے، 17 رمضان کی تاریخ مفتی سلمان اظہری نے اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس اعلان پہ ان کی ثابت قدمی رکھے، ان کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات ایک بریلی کا شعر، ایک عالم دین، اس کے پیچھے سینکڑوں عالم لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں، سب علماء وہاں پہنچیں گے، ہمارے اکابر علماء بھی دلی میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات یاد رکھیں، آج وہ ایک سلمان اظہری اس جگہ پہ ہم بھی ہوں، چاہے کوئی بھی عالم ہو، اس کے دل کی صدا یہی ہے، یا رسول اللہ ہم جئیں گے تو آپ کی خاطر، مریں گے تو آپ کی خاطر۔ اس لیے زندگی جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے، اب وہ ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ میرے تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، ہم جئیں گے نبی کے لیے، مریں گے نبی کے لیے۔ اسے میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان یا رسول اللہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، یا رسول اللہ بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تو تمہارے لیے۔ اس لیے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے مصطفیٰ کے ہو کر رہیں گے، نبی کے دیوانے بن کر رہیں گے، اسی پہ اللہ تعالیٰ ہماری روح قبض کر لے، اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو جائے کہ نبی کے وفادار ہو کر ہم زندگی گزار کے چلے جائیں گے، ہماری کامیابی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نبی کے عاشقوں میں ہم شامل فرما لے، اپنے نبی کے چاہنے والوں میں ہمارا نام شامل فرما لے۔ اس لیے یاد رکھیں میرے پیارے، ہمیشہ نبی پہ درود پڑھتے رہیں، نبی پہ ہمیشہ درود پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں۔ یہ وقت بڑا نازک وقت ہے، بڑا کٹھن وقت گزر رہا ہے حضرات محترم، بڑا بھیانک دور گزر رہا ہے، ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ آپ سوچتے ہیں فلاں کی حکومت ہے، فلاں کی حکومت ہے، فلاں کی حکومت ہے، بڑا ہی خوف ہے، بڑا دہشت ہے، بڑا ڈر ہے۔ حضرات یہ خوف ہے، یہ دہشت ہے، یہ ڈر ہے، سب کچھ ہے، مگر ایمان عقیدہ اپنی سلامت لے کر ہم مریں گے۔ موت تو آخر آنی ہے، جہاں چاہیں مریں، جہاں موت آئے گی مر جائیں گے، مگر مریں گے ساتھ میں تو ایمان لے کر مریں گے۔ یہ عہد کریں، ایمان کے ساتھ مرنا بہت بڑی کامیابی کی بات ہے، ورنہ 1000 سال کی عبادت آپ کی ایک طرف رہے گی، ایمان نہ رہا تو ساری عبادتیں آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اس لیے ایمان بہت عظیم دولت ہے۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا کہ میرے امام نے یہی تعلیم دی کہ جب تک تم زندہ رہو مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں بسا کر زندگی گزارو، اور جب جاؤ دنیا سے وہ مصطفیٰ کی محبت کو سینے میں لے کر جاؤ گے۔ لحد میں عشق رکھے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری راز سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ مصطفیٰ کی محبت کے چراغ ہیں جو یہاں بھی ہمیں روشن رکھیں اور قبر میں ہمیں منور روشن رکھیں گی۔ اس لیے میرے پیارے ہمیشہ نبی پہ درود پڑھتے رہیں، نبی پہ کلمہ پڑھتے رہیں، ہمیشہ نبی کا ذکر کرتے رہیں۔ اس لیے آج اخیر وقت ہے، یہ بہت ہی پرفتن دور ہے، ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔
اس لیے ہمیں ضروری ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو علماء سے قریب کریں، اپنے بچوں کو دین کی باتیں بتائیں، اپنے بچوں کو دین کی باتیں بتائیں، شریعت کی باتیں بتائیں، نبی کی حدیث سنائیں، نبی کے اقوال سنائیں، نبی کی سیرت سنائیں، نبی کے کیریکٹر سنائیں، نبی کی تعلیمات دیں، تب جا کے بچہ نبی سے محبت کرے گا، نبی سے پیار کرے گا، نبی سے قریب رہے گا۔ میرے پیارے، اس کو بہت اچھی طرح آپ سمجھ کے جائیں اور اپنے گھروں میں جا کر دین نافذ کریں، شریعت نافذ کریں، خود بھی نماز پڑھیں، بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں، خود بھی روزہ رکھیں، روزے کی حالت میں بےہودہ باتیں نہ کریں۔ اب سے یہ 17 رمضان تک دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ جماعت اہل سنت کے تمام علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام علماء اہل سنت کی حفاظت فرمائے، اور جتنے علماء وہاں پہنچے اللہ تعالیٰ سب کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، کیونکہ حکومت ان خبیثوں کے ہاتھ میں ہے، نہ جانے کس عالم کے ساتھ کیا برتوی کریں گے، کیا سلوک کریں گے، کیا ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ اس لیے سارے عالم کوئی بم کے ساتھ تو نہیں جاتا، کوئی پستول لے کر نہیں جاتا۔ ہم علماء ایسے ہیں کہ بڑے سیدھے سادے علماء ہیں، جبہ لگایا، پگڑی لگایا، دین کی خاطر نکل پڑے، اور ادھر سے کافر تلوار لے کر نکل پڑے، ادھر سے کچھ اور اسلحے لے کر نکل پڑے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس لیے میرے پیارے، دین کی خاطر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دین کو غالب کر دے اور کافر کو مغلوب کر دے، دین کا بول بالا ہو جائے، کافر کا منہ کالا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس آگ میں میرے مفتی سلمان اظہری کا تمام علماء بھی اترے، اللہ سب کا بیڑا پار کر دے، سب سلامتی سے اس آگ سے گزر جائیں، دین کا غلبہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خاطر جینے مرنے کا جذبہ عطا فرمائے، رسول کی خاطر، دین کی خاطر، شریعت کی خاطر، نبی کی عظمت کی خاطر ہمیں جینے مرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔